بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور انہی پہ میں ڈسکشن بھی رکھوں گا اپنے پروگرام کی آج کی. جی پہلی بات تو یہ ہے جناب کہ جماعتیں جو ساتھ چل رہی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے، انہوں نے جس حد تک اپنا شیئر ڈالنا تھا اس دھرنے میں، آزادی مارچ میں، یا جو بھی اس کو نام آپ دے دیں، وہ ڈال چکی. اگر مولانا صاحب اس ٹیریٹری جو ڈیفائن کی گئی ہے مولانا صاحب کے لیے، دھرنے کے لیے، آزادی مارچ کے لیے، اس کو اگر اس سے آگے نکلنا چاہیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ جو جماعتیں ہیں، یعنی کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ یا اور جو بھی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں، وہ ان کے ساتھ چلیں گی. کیونکہ وہ چاہتی یہ ہے کہ جو پارٹیسپیشن وہ کر رہے تھے، جو پارٹیسپیشن انہوں نے کی، جیسے کہ آپ نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر کی، اس کے علاوہ جناب شہباز شریف صاحب نے تقریر کی، اور اسی طرح اے این پی کے اسفندیار ولی صاحب نے تقریر کی. سب لوگوں نے تقاریر کی وہاں پہ، اور انہوں نے جو اپنی پارٹیسپیشن کرنی تھی وہ کر لی. اب کوئی جماعت اس فیور میں نہیں ہے جو مولانا صاحب کے ساتھ ہے، کوئی جماعت اس فیور میں نہیں ہے کہ مولانا صاحب کو جو جگہ دی گئی ہے پشاور موڑ پر اسلام آباد میں، اس سے باہر ڈی چوک کی طرف یا فار دیٹ میٹر کسی اور جگہ پہ، یعنی کہ پریڈ گراؤنڈ کی طرف بھی اگر جانا چاہیں مولانا صاحب، تو اس میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، مولانا صاحب نے جو ڈیڈ لائن دی عمران خان صاحب کو کہ جی 2 دن کے اندر اندر استعفیٰ دے دیں، بڑی ان لاجیکل قسم کی یہ بات تھی کہ ایسے استعفیٰ کو عمران خان کوئی سڑک پہ آ کے یا ڈی چوک پہ آ کے تو استعفیٰ نہیں دے گا. ایسے ہوتا نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے، اور وہ ہوگا نہیں. تو یہ بڑی ان لاجیکل قسم کی بات تھی. وہ ایسے نہیں ہوگا، اور اس میں مجھے لگتا یہ ہے کہ جناب آئندہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی ڈیڈ لائن ہو سکتا ہے سامنے آ جائے. نمبر 2، مولانا صاحب یہ کہہ سکتے ہیں جناب کہ میں اپنی ڈیڈ لائن جو ہے، جو استعفے کی 2 دن کی میں نے دی تھی عمران خان صاحب کو، وہ میں اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہوں. یہ کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب in the next few hours. نمبر 2 بات ہوگی جی. نمبر 3 بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ مولانا صاحب کا ایشو کیا ہے، کس ایشو کو لے کے آئے ہیں مولانا صاحب. ایک ایشو ہے نا کہ جناب دھاندلی ہوئی انتخابات میں اور جناب وزیر اعظم کو گھر جانا چاہیے. That's it. اس کے علاوہ کیا ہے؟ تیسرا جو چھوٹا کہیں نہ کہیں سے کونوں سے نکل آتا ہے، وہ یہ ہے جناب کہ یہ اکانومی چل نہیں رہی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اکانومی جو ہے واقعی پرابلمز میں ہے، اور جناب اس کے ایشوز ہیں، بالکل ہیں، اور مہنگائی بہت بڑھ گئی، بالکل بڑھ گئی، کوئی اس میں شک نہیں ہے، بالکل بڑھی ہے مہنگائی، اور بہت زیادہ بڑھی ہے مہنگائی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن زیادہ مجھے جو مسئلہ نظر آتا ہے مولانا صاحب کا، اور جو سٹینس ہے جو انہوں نے لیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے لیے، وہ زیادہ جو ایشو مجھے نظر جو آتا ہے وہ یہ ہے جناب کہ مولانا صاحب کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے رہے ہیں وہ مولانا صاحب کو بہت برے لگے ہیں. اور مولانا صاحب کے ڈیفینیٹلی کسی کو بھی برا لگے گا، مولانا صاحب کو اگر برے لگے تو اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے. بالکل مولانا صاحب کے خلاف جو باتیں کی گئی یا مولانا صاحب کے لیے جو لینگویج یوز کی گئی، وہ ڈیفینیٹلی ہر ایک کسی کو بھی بری لگیں گی، تو مولانا صاحب کو کیوں نہیں بری لگیں گی. سو یہ مسئلہ اب پھر بن جاتا ہے پرسنل. لیکن دین اگین مولانا صاحب کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، میں ذاتی طور پہ بڑی عزت کرتا ہوں مولانا صاحب کی، میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کی. لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ایشوز جو ہے نا سارا پرسنل بن گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ورسز عمران خان، کہ عمران خان صاحب نے کچھ ایسے سخت الفاظ استعمال کر دیے مولانا صاحب کے لیے جس کی وجہ سے مولانا صاحب ذرا تھوڑے سے بکھرے ہوئے. بٹ اینی ویز مولانا صاحب بہت سیزنڈ پولیٹیشین ہے. مولانا صاحب ایک اگر پرسنل لیول پہ دیکھا جائے تو مولانا صاحب از فل آف ہیومر، وٹ، اور مولانا صاحب ایک دوسری بھی ان کی سائیڈ ہے ان کی شخصیت کی جو شاید لوگوں کو نہیں پتہ. سو اب اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے؟ لگتا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مولانا صاحب نے یہ جو سارے ملک سے لوگ اکٹھے کیے تھے اور وہ یہاں پہ آئے تھے، نو ڈاؤٹ کہ بہت یہاں پہ نمبرز اچھے تھے،
لیکن ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیے کہ یہ نمبرز جو ہیں مولانا صاحب کی اپنی ایک فالوئنگ ہے، نمبر 1. نمبر 2، کچھ جماعتوں کی پارٹیسپیشن بھی ہے، کہ یعنی کہ ان کے لوگ بھی آئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ پھر اس لیے اتنا بڑا سائز بن گیا. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ جناب یہ سارے مولانا صاحب کے ہی لوگ تھے، لیکن پارٹیسپیشن جب لوگ لیڈران آتے رہے تقریریں کرنے کے لیے تو ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ آتے رہے، کچھ نہ کچھ نمبرز ایڈ ہوتے رہے. لیکن یہ انہوں نے ایک سارا جو یہاں پہ پڑاؤ ڈالا، اس کو اپنا امپیکٹ جو ہے انہوں نے ڈیفینیٹلی کریٹ کیا. لیکن اب آئی تھنک کہ اٹس ٹائم ٹو موو آن. بائی موونگ آن آئی مین کہ اٹس ٹائم ٹو وائنڈ اپ تھنگس. مجھے لگتا یہ ہے کہ آئندہ کچھ گھنٹوں میں یہ چیزیں وائنڈ اپ ہو جائیں گی، اور یہ چیزیں جو مولانا صاحب نے کی ہیں، یعنی مولانا صاحب نے جو انیشیٹ کی تھی چیزیں، یہ دھرنا یا ذاتی مارچ، یہ سب کچھ ان ون وے اور دی ادر جو بھی پلی لی جائے، جو بھی سٹیس لیا جائے، یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا آئندہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں. ایک اور چیز جو میں سامنے لے کے آنا چاہتا ہوں جناب، اکارڈنگ ٹو مائی سورسز، reportedly, allegedly, in courts, definitely. میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے لگتا ایسے ہے کہ مریم نواز بی بی کے کیس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. مریم نواز بی بی کے کیس کے بارے میں تفصیلات وکلاء سے پوچھنے کے بعد جو میری اسیسمنٹ ہے، جو میں نے اسیس کیا ہے اور اپنے کچھ سورسز کو ٹیپ کیا ہے، اس کے بعد جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں مریم بی بی کو بھی ریلیف مل سکتا ہے. یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی جی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے جناب کہ قطر کے اندر میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایئر ایمبولینس تیار ہے. اب میاں نواز شریف صاحب کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میاں نواز شریف صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے. میں پلیٹلیٹس کے چکر میں نہیں پڑھ رہا، نہ پلیٹلیٹس کے کاؤنٹ کے چکر میں پڑھ رہا ہوں. میں ویسے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اب جب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ان کو آئندہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں اگر ریلیف مل جائے عدالت سے تو وہ باہر جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے. دو چیزیں، پہلی بات تو عدالت کے فیصلے کے بغیر تو میاں صاحب نہیں جا سکتے باہر. پہلے تو عدالت، پھر اس کے بعد جناب ڈاکٹرز، اور دین دا بک اسٹاپس ود دا پرائم منسٹر ڈیفینیٹلی اور دا انٹیریئر منسٹر. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. انٹیریئر منسٹر صاحب کیا ECL سے ان کا نام نکالیں گے، نہیں نکالیں گے، پھر اس طرح چیزیں شیپ اپ ہو سکتی ہیں. لیکن ون تھنگ از فار شور کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اکیلے ملک سے باہر نہیں جائیں گے. وہ مریم نواز بی بی کے ساتھ جائیں گے، ان کے بغیر نہیں جائیں گے. That's I'm 200% sure about it. وہ میاں محمد نواز شریف صاحب مریم نواز بی بی کے بغیر ملک سے باہر نہیں جائیں گے. ان کو ساتھ لے کر جائیں گے، ان کے بغیر نہیں جائیں گے. پھر ڈیل کی باتیں ہوتی ہیں جناب کہ میاں صاحب کو ڈیل کر کے جا رہے ہیں، ڈیل کر کے آ رہے ہیں، وہ اتنے پیسے دیں گے، اتنے پیسے نہیں دیں گے. لیکن ڈیل ہوئی نہ ہوئی، اور اگر بلیک اینڈ وائٹ میں نہ ہوئی تو کس کو کیا پتا کیا ڈیل ہوئی. سب چیزوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب آج احسن اقبال صاحب. احسن اقبال صاحب سے ذرا کھل کے دو ہاتھ ہو جائیں. آئی ایم ٹاکنگ ان اے لائٹر وے جی. اور اس کے علاوہ جناب بریک پہ واپس آؤں گا تو میں بات کروں گا جناب سینیٹر فیصل جاوید صاحب سے، PTI سے، جن کا تعلق ہے جی. لیکن سب سے پہلے احسن اقبال صاحب. احسن اقبال صاحب، مولانا صاحب کا جو دھرنا ہے اس میں آپ لوگ جو ٹیریٹری انہیں ڈیفائن کی گئی ہے مولانا صاحب کو، اگر اس سے باہر وہ نکلنا چاہیں یا ڈی چوک یا پریڈ گراؤنڈ کی طرف اگر وہ جانا چاہیں تو کیا مسلم لیگ نون ان کے ساتھ چلے گی جی؟ دیکھیے، جو آزادی مارچ تھا 31 اکتوبر کا، اس میں تمام اپوزیشن جماعتوں نے بھرپور ساتھ دیا ہے ان کا. اور رہبر کمیٹی کا جو کل اجلاس ہوا تھا اس میں بھی اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ مولانا کے آزادی مارچ کے جو مقاصد ہیں ان کے ساتھ پوری اپوزیشن جماعتیں متفق ہیں، اتفاق کرتی ہیں.
اب رہا ان کے جو دھرنے کا سوال ہے اور جو اگلی لائحہ عمل اور حکمت عملی ہے، اس پر خود ابھی JUIF کی قیادت مشاورت کر رہی ہے، اور انہوں نے ہم سے بھی کہا ہے کہ آپ اپنی اپنی جماعتوں سے مشاورت کر کے ہمیں بتائیں کہ کس شکل میں آپ ہماری حمایت کر سکیں گے۔ تو اب پیپلز پارٹی، ANP، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں سب اپنے اپنے جو ان کے فورمز ہیں اس پہ مشاورت کریں گے۔ ہم نے بھی ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس کل بلایا ہوا ہے، اس میں ہم سیاسی صورتحال کا اور آزادی مارچ کے جو JUIF کا اگلا روڈ میپ ہے اس کے حوالے سے اپنے تعاون کس حد تک ہم کر سکتے ہیں اس پہ تبادلہ خیال کریں گے۔ تو اس کی روشنی میں پھر ہر جماعت اپنا لائحہ عمل بنائے گی، لیکن یہ بات کل طے کی گئی ہے کہ ویبر کمیٹی بدستور کام کرتی رہے گی، اور جو ان کے مارچ کے مقاصد ہیں ان کے ساتھ ہم سب متفق ہیں، اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس اجتماع کو سنجیدگی سے لے گی۔ اس وقت حکومت ایک بہت غیر ذمہ دار رویے کا مظاہرہ کر رہی ہے، جس سے کہ یہ صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لاکھوں لوگ گوادر سے اور کراچی سے چل کے یہاں پہنچے ہیں، راستے میں ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، لیکن جو انداز کلام حکومت نے، وزیر اعظم نے اور وزراء نے اپنایا ہوا ہے، جس طرح کے وہ اشتعال پھیلا رہے ہیں اور تضحیق کر رہے ہیں، اس سے یہ صورتحال کوئی غلط طرف جا سکتی ہے۔ اس لیے ہم حکومت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بامعنی، بامقصد طور پہ سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کرے JUIF کی قیادت کے ساتھ، اور اس مسئلے کے پرامن حل کی طرف توجہ دے۔ احسن صاحب، ایک چیز جو مجھے آپ کی گفتگو سے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ آپ لوگ جو ٹیریٹری مولانا صاحب کو ڈیفائن کی گئی ہے دھرنے کے لیے، وہاں سے اگر وہ باہر نکلنا چاہیں گے تو آپ اس کا ساتھ دیں گے یا نہیں۔ وہ آپ نے کہا جی، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ وہ آپ، مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کل اس پہ آپ فیصلہ کریں گے آپ لوگ، ایسا ہی ہے جی؟ جی دیکھیے نا، یہ دھرنا جو ہے اس کے اوپر تو کسی بھی جماعت نے، چاہے وہ ہم ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے ANP ہے، کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ البتہ ہمیں بھی جو ہمارے قائد نواز شریف صاحب کی ہدایت تھی، وہ 31 اکتوبر کو جو ان کا آزادی مارچ کا جلسہ تھا اس میں بھرپور شرکت کرنے کی ہدایت تھی۔ اب یہ جو اگلا مرحلہ ہے، اس پہ جب تمام جماعتیں اپنے طور پہ غور و خوض کر لیں گی، پھر حکمت عملی بنائیں گی۔ واٹ اباؤٹ دا روڈ میپ جو میاں نواز شریف صاحب نے اپنے خط میں دیا تھا جی؟ جی اس کے اوپر ہم کمیٹڈ ہیں، بلکہ کل کے ہمارے اجلاس میں ان کا جو دیا ہوا روڈ میپ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے ہم اپنا پروگرام ترتیب دیں گے، اور جو نواز شریف صاحب نے پارٹی کو ہدایت کی ہے اس پہ لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کیا جائے گا۔ What was exactly that roadmap جی؟ Would you like to share that with us? جی ابھی وہ اس پارٹی کا انٹرنل ڈاکومنٹ ہے، جب پارٹی اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی تو پھر ہم اس کی تفصیلات عام کر دیں گے، لیکن انہوں نے مسلم لیگ نون کی پلیٹ فارم سے ایک بھرپور مہم کا نقشہ پیش کیا تھا، جو ملک گیر ہوگی موبلائزیشن کی کیمپین، اس کو بھی ہم ضرور شروع کرنے کا کوئی خاکہ بنائیں گے، اور جو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بھی ہماری بھرپور سیاسی حمایت ہے، تمام حمایت ہے JUIF کے اس آزادی مارچ کے پیچھے، کہ ان مقاصد کو ہم سمجھتے ہیں پورا کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ملک کی اقتصادی حالت جس سطح پہ آ گئی ہے، یہ حکومت اب ملک کی سیکیورٹی کے لیے ایک تھریٹ بن چکی ہے۔ اگر اسی طرح میل ڈاؤن جاری رہا تو 1 سال بعد خدا نہ خواستہ اتنے برے حالات ہو جائیں گے کہ اس معیشت کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اب ایک سلیکٹڈ حکومت کی جگہ ایک الیکٹڈ حکومت ہو، جس کے پیچھے عوام کا اعتماد ہو اور وہ ہمارے مسائل کو حل کر سکے۔ آپ نے کہا جی کہ جو مجھے بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ انڈیویجول لیول پہ، یعنی کہ پارٹی لیول پہ، یعنی کہ نون لیگ اپنے لیول پر بھی موبلائزیشن کرنے جا رہی ہے۔ دیکھیے یہ تو ہر پارٹی کا اپنا استحقاق ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جی بالکل آپ کا رائٹ ہے، دیٹ از یور رائٹ جی، بٹ دین اگین یو آر آل سیٹ فار دیٹ آلسو۔
نہیں، ہم اپنی مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی پچھلے کئی مہینوں سے شروع کی ہوئی ہے اور یہ اور ٹاکنگ ہم اباؤٹ تنظیم اس کی سازی کی، یا موبلائزیشن کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں گے اب. احسن اقبال صاحب تنظیم سازی کی طرف انڈیکیشن آپ کر رہے ہیں یا موبلائزیشن آن دا اسٹریٹس کی طرف انڈیکیٹ کر رہے ہیں آپ بات کو؟ نہیں دیکھیں نا، جب تنظیم سازی سے اگلا مرحلہ رابطہ عوام مہم ہوتی ہے، موبلائزیشن ہوتی ہے، ممبر سازی ہوتی ہے ملک گیر، تو اب ہماری تقریباً تنظیم سازی کا مرحلہ پورا ہو گیا ہے اور اب ہم پارٹی کو رابطہ عوام مہم کے لیے ہر سطح کے اوپر مزید فعال کریں گے. Okay, but the mobilization or agitation or getting people out on the streets against the government, that is not on the cards. دیکھیے، جو اس حکومت کے خلاف ایجیٹیشن کرنی ہے یا تحریک چلانی ہے، یہ تمام اپوزیشن جماعتوں کے درمیان اتفاق ہے کہ وہ کامیاب ہونے کا زیادہ امکان تبھی ہے کہ جب ساری اپوزیشن جماعتیں اپنی قوت کو ایک جگہ مجمع کریں یا اس کو چینلائز کریں. تو اس لیے اس حکومت کے خلاف جو ہماری جدوجہد ہے وہ ریبر کمیٹی اور آل پارٹیز کانفرنس کی سطح پہ جاری رہے گی. البتہ ہم بحیثیت پولیٹیکل پارٹی اپنے پارٹی کے جو ڈھانچہ ہے اسے فعال کرنے کے لیے اپنی موبلائزیشن بھی سائملٹینیسلی کرتے رہیں گے. سو سائملٹینیسلی آپ اپنی جو ہے پارٹی کو ری آرگنائز کر رہے ہیں، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر آپ نے ایجیٹیشن یا گیٹنگ پیپل آؤٹ آن دا اسٹریٹس والے اسٹیپ پہ اگر جانا ہو تو وہ آپ ساری پارٹیز کے ساتھ مل کے کریں گے، اکیلے جی انڈیویجولی بالکل، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تبھی مؤثر ہوگی جب ساری اپوزیشن جماعتیں مل کر اس میں حصہ ڈالیں. ٹھیک ہے. احسن اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی، اور کچھ مزید باتیں میں میاں نواز شریف صاحب کے متعلق کرنا چاہوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. احسن اقبال صاحب، my information is that میاں نواز شریف صاحب is not that well. So and there are chances عدالت جو ہے مریم بی بی کو بھی ریلیف دے سکتی ہے آئندہ کچھ گھنٹوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب کو بھی شاید ریلیف مل جائے آئندہ آنے والے دنوں میں تھرو دا کورٹس، probably allegedly reportedly I mean talking this thing in the courts جی. سو اگر ان کو یہ اجازت مل جاتی ہے، اور میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ قطر میں ایئر ایمبولینس بھی تیار کھڑی ہے، تو کیا میاں نواز شریف صاحب مریم بی بی کے ساتھ، کیونکہ ان کے بغیر تو میاں صاحب نہیں جائیں گے، مریم بی بی کے ساتھ کیا وہ جا سکیں گے، جائیں گے باہر اپنے علاج کے لیے یا نہیں جی؟ دیکھیے، ابھی تک جو ان کی سچویشن ہے آخری، وہ ڈاکٹرز اسے فی الحال کریٹیکل ہی قرار دے رہے ہیں اور انہوں نے انہیں ٹریول کرنے کی اجازت نہیں دی اپنے شہر کے اندر بھی ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل میں. تو ابھی یہ کہنا کوئی میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہوگا کہ ہم اس کو اسپیکولیٹ کریں کہ وہ باہر چلے جائیں گے. ان کو نواز شریف صاحب کو ضمانت مل چکی ہے، اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف جو کیس بنایا گیا تھا وہ ایک بوگس کیس تھا، اور ہمیں یقین ہے کہ اگر عدالت اس بارے میں انصاف کے تقاضوں کے مطابق اس کیس کو ڈسپوز کرے گی تو مریم نواز صاحبہ کو لازمی ریلیف ملنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک بوگس کیس ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو دلائل بھی وکلا نے وہاں پر دیے ہیں ان میں واضح طور پہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس کیس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، کوئی میرٹ نہیں ہے. تو اس لیے اگر مریم نواز صاحبہ کو قانون کی بنیاد پہ ریلیف ملتا ہے، میرٹ کے اوپر ریلیف ملتا ہے، تو اسے کوئی اسپیکولیٹ کرنا کہ وہ کسی ارینجمنٹ کے تحت ہو رہا ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. کوئی یہاں پہ اسپیکولیشن اس قسم کی نہیں ہو رہی کہ کوئی ارینجمنٹ کے تحت ہو رہا ہے. مائی کوشچن از ڈفرینٹ. مائی کوشچن از جی کہ میں نے کہا allegedly, reportedly, according to my sources there are chances کہ جناب عدالت جو ہے وہ مریم بی بی کو آئندہ کچھ گھنٹوں میں ریلیف دے سکتی ہے. That's what I'm saying. میں کوئی اگر انہیں ریلیف ملتا ہے we would welcome that. انہیں ملنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے. اور ہم تو مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ انہیں جتنے دن حراست میں رکھا گیا ہے وہ غیر قانونی طور پہ رکھا گیا ہے، ایک جھوٹے کیس کے اندر رکھا گیا ہے. نواز شریف صاحب کو بھی جو ریلیف اب ملا ہے یہ اس سے بہت پہلے ملنا چاہیے تھا، جب ارشد ملک جج کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، جب ارشد ملک جج کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیا گیا تھا. دیکھیے نا، آپ ایک ایگزامینر کو کہیں کہ ہی از ناٹ فٹ ٹو بی این ایگزامینر،
لیکن آپ یہ کہیں کہ جس کو وہ ایف گریڈ لگا کے فیل کر گیا وہ ٹھیک نتیجہ ٹھیک نکال کے گیا ہے. تو یہ ناانصافی ہے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کی گئی ہے اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف بھی جو مقدمہ اور ان کی گرفتاری تھی. سب جانتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل بنیادوں پہ حکومت نے کی تھی کیونکہ ان کی موبلائزیشن سے حکومت گھبرا گئی تھی. جو ان کے لاکھوں کے استقبال ہو رہے تھے رات گئے تک صبح 4 بجے 5 بجے, اس سے حکومت نے گھبرا کے وہ ایک انتہائی بوکھلاہٹ میں قدم اٹھایا تھا. تو جب کورٹ آف لا میں ایسے جھوٹے کیس جاتے ہیں تو یقیناً بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ان کو ڈیفینڈ کیا جا سکے, اور وہاں پہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ضرور انہیں ریلیف ملے گا. ایک لاسٹ چیز میں ری کنفرم کرنا چاہتا ہوں آپ کی گفتگو میں سے. آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل تک بھی ٹریول کر سکے. تو جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایئر ایمبولینس جو قطر میں تیار ہے کھڑی ہوئی ہے اس پہ میاں نواز شریف صاحب باہر کے لیے ٹریول نہیں کر سکیں گے اگر ان کو عدالت جو ہے کوئی ریلیف دیتی ہے یا جانے کی اجازت دیتی ہے. سو اگر نہیں کر سکیں گے تو پھر مطلب کہ یہ تو شارٹ, دس از دا ریلیف از فار لائک آلموسٹ 8 weeks. So پھر how will you manage this thing? You will be counting on the doctors or how do you want to pull this thing? جی وہ تو ڈاکٹرز اس کے اوپر ان کے بیسٹ جج ہیں کہ ان کی طبیعت کی کیا کنڈیشن ہے, وہ کس قابل ہے, کیا وہ ایک شہر سے دوسرے شہر بھی ٹریول کر سکتے ہیں یا وہ ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس پہ تو نہ میں جج کا ہو سکتا ہوں نہ آپ ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی جو ڈاکٹرز کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اسٹیبلائزیشن کی ضرورت ہے. ہی از ناٹ ان دس کنڈیشن کہ وہ ٹریول کر سکیں. چلیں ٹھیک ہے جی, وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون جی. اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کو صحت عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. بات کروں گا جناب سینیٹر فیصل جاوید صاحب سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا جی کہ مدعا ہے کیا, تو پھر تو یہ پرسنلائز ہو گیا نا کام سارا. تو پرسنلائز اگر کام ہو گیا ہے سارا تو پھر میرے خیال میں اس میں سارے ملک کو سٹینڈ سٹل پہ لانا کوئی تک بنتی نہیں ہے. سینیٹر فیصل جاوید صاحب, میں کچھ غلط کہہ گیا ہوں یا ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے. آپ کلیئرٹی نہیں ہے, چاہتے کیا ہیں. ہم جب نکلے تھے اور ہم ایک دم سے نہیں نکلے, ہمارا ایک بلڈ اپ تھا. ہاسپٹل بیڈ سے اگلے دن عمران خان صاحب نے کہا کہ 4 حلقے اسپیسیفائی کیے, یہ 4 حلقے کھول دیں, الیکشن مانتے ہیں 5 سال مولانا صاحب تو کہتے ہیں آگے تھرو آؤٹ ہی خراب ہو, ہاں آگے سے ایک وہ کر لیں سسٹم ٹھیک ہو جائے. وہ بھی تھرو آؤٹ ہی خراب تھا, لیکن ہم نے آئیڈینٹیفائی تو کر دیا کہ 4 کھول کے دیکھ لیں. اچھا نہیں بات مانی, حکومت نے نہیں مانی. الیکشن کمیشن گئے, ٹریبونل گئے, پارلیمنٹ کے اندر گئے, کورٹس گئے, ہر جگہ گئے, کہیں سے انصاف نہیں ملا. پھر ہم پبلک میں گئے, ایک بلڈ اپ تھا. اور ادھر مولانا فضل الرحمان اپنے حلقے میں بھی اپیل نہیں کی, اور علی امین گنڈا پور جو کہ وفاقی وزیر ہو گیا میں ریزائن کرتا ہوں, دوبارہ آئے الیکشن لڑیں. نہ یہ کسی ٹریبونل میں گئے, نہ کسی پارلیمنٹ میں انہوں نے آواز اٹھائی, نہ کورٹ میں, کہیں پہ بھی نہیں. اور یہ دھاندلی والا بھی بیانیہ ان کا غلط. اکانومی والے بیانیے پہ آ جائیں. اکانومی کہتے ہیں جی, ان کے ساتھ جو کھڑے ہوتے ہیں پیپلز پارٹی والے, پہلے 1 سال میں 21% پہ گئی تھی مہنگائی. یہ لوگوں کو نہیں پتا, 21% پہ گئی تھی. پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ تھی اس کی گئی تھی 8.4% پہ. ہماری ان سب سے کم 7.9% پہ گئی ہے. مہنگائی ہے, یہ مانتے ہیں. جدھر اکانومی ملی ہے عمران خان کو, دیوالیہ نکل گیا تھا ملک کا. عمران خان نے پہلی سٹیج میں اکانومی کو دیوالیہ ہونے سے بچایا, دوسری سٹیج میں سٹیبلائز کر دیا. آج ورلڈ بینک کہتا ہے, آئی ایم ایف کہتا ہے, اے ڈی بی کہتا ہے پاکستان کی اکانومی سٹیبلائز ہے. پاکستان دنیا میں 6 نمبر پہ آ گئے ریفارمز میں. ایز آف ڈوئنگ بزنس میں جہاں 70 پہ تھے ہم, جب جنرل مشرف چھوڑ کے گئے, یہ اس کو لے کر گئے 132 پہ. اب ہم واپس 100 کے قریب آ گئے ہیں. ادھر بھی امپروومنٹ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 30% کم ہوا, جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 32% کم ہوا. سارے انڈیکیٹر زبردست, ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. دیکھیں ملک کو جگاڑ سے ٹھیک نہیں کرنا, ریفارمز لانی ہے. ریفارمز جب آتی ہیں تو اس کے اثرات پبلک میں آنے میں ٹائم لگتا ہے. 2020 جو 2020 جو سال ہے اس میں ہماری اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے, عام آدمی پہ اثر پڑے گا. 1960s کے بعد پہلی دفعہ ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف گئے. یہ جو ہاؤسنگ کا پروجیکٹ, اس سے 100 انڈسٹریز لنکڈ ہے, 40 ڈائریکٹلی 60 انڈائریکٹلی. انڈسٹری اٹھے گی, روزگار پیدا ہوگا, ٹائم لگتا ہے ریفارمز کرنے میں. سارے انڈیکیٹرز ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بہتری. تو اکانومی والا بھی ان کا جو بیانیہ ہے وہ بھی غلط ہے. اب آئیے سلیکٹڈ
وہ کون لوگ ہو تسی یعنی سلیکٹڈ بھائی. یہ عمران خان جو ہے 22 سال انہوں نے سٹرگل کی ہے, 22 سال سٹرگل کی ہے اور محنت کر کے پبلک میں نمبر 1 چوائس, نمبر 1 سلیکشن, پبلک نے سلیکٹ کیا ہے ان کو. 5 حلقوں سے جیت کے آئے ہیں. پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اپنے 5 حلقوں سے جیت کے آئے. 5 حلقوں سے عمران خان جیت کے آئے ہیں اور عوام کی نمبر 1 چوائس ہے, بالکل سلیکٹڈ ہے. ووٹ لے کے آئے ہیں 22 سال کی سٹرگل کے بعد. ادھر کیا ہوا, جنرل جیلانی اور ضیاء الحق کے اس پہ آتے ہیں یہ سپورٹ سے. پارٹی بعد میں بنتی ہے, پہلے اقتدار میں آتے ہیں. نہ کوئی سٹرگل کسی کی بھی نہیں ان میں. کسی پیپلز پارٹی والے بھی ایوب خان کی کیبنٹ میں سرو کر کے وہ آئے تھے. عمران خان تو اپنی محنت سے آئے. تو سلیکٹڈ والا بیانیہ بھی ان کا غلط. اب آئیں اسلام اور کشمیر. ایک تو مذہبی کارڈ بالکل نہیں استعمال ہونا چاہیے, لیکن وہ لیڈر جو پوری دنیا میں نہ صرف کشمیر کا سفیر بن کے سامنے آیا بلکہ عالم اسلام کا سفیر بھی بن کے سامنے آیا. جس طرح UN کے اندر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا. آج تک نہ صرف پاکستان, پوری دنیا کے کسی بھی مسلمان ممالک کے لیڈر نے اس طرح سے پیغام نہیں پہنچایا جس طرح سے عمران خان نے پہنچایا. کشمیر کا مسئلہ 70 سال کی تاریخ میں پہلی بار اس طرح سے انٹرنیشنلائز ہوا ہے. عمران خان کی لوگ بات نہ صرف سنتے ہیں بلکہ مانتے بھی ہیں, کیونکہ کریڈیبل آدمی ہے, آنےسٹ آدمی ہے, دلیر آدمی ہے, نیک آدمی. تو کشمیر کا جو پورا سا وہ ہیڈ لائن آگے تھی, یہ مولانا فضل الرحمان جو ہے اس کو پیچھے کر گئے. یہ کون چاہے گا, یہ تو مودی چاہے گا نا کہ کشمیر کے پہ بات نہ ہو. انہوں نے کشمیر کو پیچھے کر دیا فضل الرحمان نے, اور اپنے آپ کو آگے کر دیا. تو یہ والا جو بھی ان کا بیانیہ ہے نا اسلام اور یہ بھی ان کا بالکل غلط. ان کے پاس کوئی بیانیہ ہے ہی نہیں. ہم ایک سوال پوچھتے ہیں, کہتے ہیں جی وزیر اعظم جو ہیں وہ استعفیٰ دیں. ہم کہتے ہیں کیوں دیں. سوال کہتے ہیں جی وزیر اعظم گھر جائیں. روز گھر جاتے ہیں بابا, اور اپنے گھر جاتے ہیں. ان کی طرح نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہیں اور کروڑوں روپے خرچ کریں, ٹیکس پیئر کا پیسہ, کروڑوں روپے کے دورے کریں. یہ پچھلے لیڈرز بھی گئے تھے UN میں, نہ پاکستان کی بات کی نہ کسی اور چیز کی بات کی. ان کو خوش کرنے کے لیے وہ, آپ کو ایشیا سوسائٹی کا وہ ایک کلپ ہے خواجہ آصف کا, وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے نا وہ تو بڑا مذہبی قسم کا اور ادھر ہے, ہم ماڈرن ہیں. یہ یعنی کہ ان سے ڈرتے تھے, ان کو بتاتے تھے غلامانہ سوچ کہ جی ہم ہیں. مولانا فضل الرحمان کے ویکی لیکس میں ہے, این پیٹرسن کہتے جی مجھے لے کے آیا, میں زیادہ خدمت کروں گا آپ کی. عمران خان ملک کے لیے یہ خرچے میں آپ کو بتاتا ہوں. آصف زرداری جب گئے تو $13 لاکھ خرچہ کیا انہوں نے UN میں. نواز شریف جب گئے تو $11 لاکھ انہوں نے خرچ کر دیا پاکستانی قوم کا. خاقان عباسی صاحب گئے تو $7 لاکھ خرچ کیا. عمران خان گئے صرف $1.5 لاکھ خرچ کیے. عمران خان کہتے ہیں گھر جائیں. جب تک گھر نہیں جاتے ہم بیٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم انہیں آفر دیتے ہیں, بیٹھے رہیں. 4 سال بعد لیکن ڈیڈ لائن آج ختم ہو رہی ہے. 4 سال بعد جائیں گے. ڈیڈ لائن انہوں نے دی تھی وہ اس کو ڈیفینیٹلی ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو ہی دی تھی. اچھا ہاں, نہیں وہ تو بڑی آبویس ہی بات ہے کہ 2 دن میں عمران خان ڈی چوک میں آ کے یا ادھر پشاور موڑ میں جا کے استعفیٰ تو نہیں ہاتھ میں پکڑا کے آئے گا نا. سو وہ تو بڑی آبویس ہی بات ہے, لیکن وہ خود ہی ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اس کو. سو واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس ون, اور اف دے لائک ٹرائی ٹو اسٹیپ آؤٹ آف دیٹ ڈیفائنڈ ٹیریٹری, what is going to be your strategy? 2 questions. One is the deadline extension. Okay, let's see کہ کیا کرتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ انہیں واپس چلے جانا چاہیے. انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا, اور ان کے الائز بھی یہی کہہ رہے ہیں. ہاں دیکھیں پیپلز پارٹی نے, اگر وہ جو خبریں آ رہی ہیں, اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ دھرنے میں نہیں شریک ہوتے, میرا خیال ہے وہ اچھا فیصلہ ہوگا. اس کی 2 وجوہات ہیں. نمبر 1, جو تھوڑی بہت ان کی سپورٹ بیس ہے نا وہ ان سے متنفر ہو رہی ہے کہ آئیڈیالوجی کیا بے نظیر اور آپ کدھر چل پڑے. ایک تو یہ ہے جو سپورٹ بس تھوڑی سی جو ہے. دوسرا جو ہے یہ بے تکا دھرنا ہے, اس کی کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اچھا فیصلہ ہوگا پیپلز پارٹی اگر یہ کرتی ہے. پیپلز پارٹی نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مطلب کل مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ دے آر ناٹ فار دا دھرنا. چلیں یہ تو آپ نے بریکنگ نیوز دے دی ہے, یہ میں نے آپ کو دے دی. دوسرا یہ کہ مجھے ایک آخری چیز بتائیں آپ, واٹ ایف دیز گائز, مطلب الائڈ پارٹیز جو ہیں یہ, اور ان کے ساتھ جو مولانا صاحب کی جو اپنی پریزنٹیشن ہے پارلیمنٹ میں, چاہے وہ پروونشل لیول پہ ہو چاہے وہ لوور ہاؤس میں ہو, وہ وہاں سے اگر ریزگنیشنز دینا شروع کر دیں, نمبر 1, اور نمبر 2 اگر وہ
कोई नो कॉन्फ्रेंस आपको उस टीम में होना चाहिए, रबर कमेटी में। आप उन्हें वो टिप्स दे रहे हैं, पार्लियामान की बात कर रहे हैं। सिंध में उनकी हुकूमत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, उनकी सिंध में हुकूमत। अब बड़े ये लोग किसी सूरत भी, इनमें से कोई भी नहीं है जो ये कर सके, नहीं करेंगे। नो, नॉट एट ऑल। सो नो, एंड व्हाट अबाउट द नो कॉन्फिडेंस? नो कॉन्फिडेंस ओके, चक्कर ही नहीं जी, नो कॉन्फिडेंस। किड़ा नो कॉन्फिडेंस? उनके अपने लोग हैं, मैं आपको नाम नहीं बताता, पीपल्स पार्टी के भी और PMLN के कहते हैं, इमरान साडा लीडर। देखें कोई नो कॉन्फिडेंस, एक दो ना दसते हो एरिया पीछे आते, टीवी पे नहीं आते, पीछे रह के काम करते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं, कमेटियों में भी एक्टिव हैं। अच्छा, और वो कहते हैं इमरान साडा लीडर। अच्छा, मैं एक फौज के बारे में जरूर बहुत बड़ी ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ वैसे मैं कर रहा एक बात जरूर फौज के बारे में करूँ, बड़ा दुख होता जी। कंटेनर पे चढ़ के इन्होंने जो तकरीर की है, फौज को जो तनकीद का निशाना बनाया, ये किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। देखें, अब मैं आपको बताता हूँ 200% जो इमेज जा रहा है ना पूरी दुनिया में पाकिस्तान का, वो फौज जिसने पाकिस्तान के अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं, 70,000 से ज्यादा लोग हमारे शहीद हुए, $123 बिलियन का नुकसान हुआ, किस चीज के लिए? अमन के लिए। पूरी दुनिया में इमर्ज हुआ पाकिस्तान एज पीस एम्बेसडर, पूरी दुनिया के अमन के लिए कंट्रीब्यूट किया, खित्ते के लिए, पूरी पाकिस्तानी फौज वो फौज है जिसने भारत का झूठ पूरी दुनिया में वो फैला रहा था। DGISPR लेके जाते हैं आपको और डिप्लोमेट्स को और इंटरनेशनल मीडिया को, वहां जाके दिखाते हैं कि ये भारत का जो झूठ है वो बेनकाब करते हैं। एक वो इमेज जाता है पूरी दुनिया में, वो पिक्चर्स जाती हैं, वो फुटेज जाती है जहां पे पता चलता है कि जी पाकिस्तान तो इधर है, और एक ये इनकी धरने की पिक्चर्स जा रही हैं। तो ये किसकी खिदमत कर रहे हैं? ये क्यों हमारा जो जितने भी इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान के जो बैरूनी ममालिक में जो एक शक्ल है पाकिस्तान की, वो बदल के रखी है। रियल साइड ऑफ पाकिस्तान दिखाया है इमरान खान ने दुनिया को कि हम खुददार कौम भी हैं, सेल्फ स्टीम भी कोई चीज़ है, हम गुलाम नहीं है, हमारा ये पाकिस्तान। ये अब क्या क्या चीज़ें दिखा रहे हैं दुनिया को? आप खुद एक उसमें दौर से गुजरे कि जो इट इज सेंडिंग अ रॉन्ग सिग्नल। वो जो वहाँ पे फ्लैग्स वगैरह थे, वो जो सारी चीजें थी, व्हाट काइंड ऑफ इमेज? फैटिव में हम फैटिव में, और फैटिव में इतनी हमने भरपूर मेहनत करके हम इंशाल्लाह हम जाने लगे थे, ग्रे लिस्ट से निकल के व्हाइट लिस्ट में जाने लगे थे। और व्हाइट लिस्ट में जाना गरीब आदमी का भला होना है, ये समझें, ये गरीब आदमी का भला होना है कि हम फैटिव की ग्रे लिस्ट से अगर निकलते हो। ब्लैक लिस्ट हम नहीं हुए, ये भी भला है, और हम ग्रे लिस्ट से निकल के व्हाइट लिस्ट में आते हैं, इसमें हमारी इकोनॉमी पे जो असर पड़ेगा, गरीब आदमी के जो उस पे पड़ेगा, हालात बदलेंगे, बेहतर होंगे, ये उससे ताल्लुक है। उधर ये लोग मुल्क, मैं क्या कहूँ, ये जिस तरह मुल्क के साथ ये जो कर रहे हैं, कि जो दिखा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली सेंडिंग अ रॉन्ग सिग्नल ऑल ओवर। ठीक है ना जी। मैं फैसल जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो बिस्किट दे दिया, मैं तो PM हाउस में ऑफिस में बिस्किट मैंने इसीलिए दिए कि आपको थोड़ा सा को ख्याल, बड़ा खर्चा बचाते हैं वो खान साहब, तो थैंक यू। मैं ले गया, भूख लगी, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। राना मुबशिर को फिलहाल इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।